میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی بشر اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ دنیا کے جہان کے بعد ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایک اور جہان ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ عالم دنیا ختم ہو جائے گا، عالم آخرت شروع ہو جائے گا۔ عالم دنیا کو اللہ نے فانی بنایا ہے، ختم ہونے والا بنایا ہے، اور عالم آخرت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے اسلام کے 3 بنیادی عقائد و نظریات ہیں۔ اسلام کی بنیاد 3 بنیادی عقائد پر ہے۔ ان میں سب سے پہلا نظریہ وہ اللہ کی ذات کی توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ عقیدہ رسالت ہے۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے، کہ ایک مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے منتقل ہو کر آخرت میں جانا ہے، اور عالم آخرت کو اللہ نے جزا اور سزا کا جہان بنایا ہے۔ وہاں جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہیں۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک شخص دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات پہ چھری چلاتا ہے۔ بڑا دل کرتا ہے فلاں گناہ کروں، بڑا دل کرتا ہے فلاں نافرمانی کروں، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کروں، لیکن وہ انہیں دباتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ مطابق وقت گزارتا ہے، کتنی خواہشات قربان کرتا ہے۔ عقل تقاضا کرتی ہے اسے انعام ملنا چاہیے، اسے اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم استاد اسے دیکھتا ہے کہ چھٹی کے وقت بھی پڑھ رہا ہے، جبکہ چھٹی کے وقت تو بچے کھیلتے ہیں، رات کو بھی پڑھ رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے۔ ایک استاد کا دل کرتا ہے کہ اس بچے کو انعام دینا چاہیے۔ تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک انسان من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزار رہا ہے، اسے جزا ملنی چاہیے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اور ایک انسان من چاہی زندگی گزارتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو خواہش میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا رکھا ہے، اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے۔ معبود اسے کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے اس نے اللہ کو معبود بنایا ہے، جو نفس کے پیچھے چلتا ہے اس نے نفس کو معبود بنایا۔ اب یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ دونوں برابر نہیں ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوون، میرا اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک خوبصورت زندگی گزارے، اللہ کی مان کر زندگی گزارے، ایک اپنی خواہشات کی مان کر زندگی گزارے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو مسلمان کے نظریات میں بنیادی عقیدہ
بنیادی نظریہ عقیدہ آخرت ہے کہ دنیا سے منتقل ہونے کے بعد عالم آخرت میں جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہیں. ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے، ہمیں اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہے کہ ہوگا. جتنے انسان اس وقت اللہ سے بغاوت بھری زندگی گزار رہے ہیں ان کا یقین عقیدہ آخرت پہ کمزور ہے. مثال سے سمجھیں، ایک پانی کے اندر مچھلی ہے، بڑی مچھلی ہے. وہ چھوٹی مچھلی کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو شکاری یہاں پہ آتے ہیں، جال لگاتے ہیں، اس میں کھانے کی بڑی خوبصورت چیزیں بھی لگاتے ہیں. تم دھیان کرنا کہیں اس جال میں لالچ میں آ کے پھنس نہ جانا. تجھے نکالا جائے گا، تیرے ٹکڑے کیے جائیں گے، تجھے آگ پہ پکایا جائے گا، پھر ان 32 دانتوں سے لوگ تجھے کھائیں گے. اچھا، وہ بڑی مچھلی کی ساری بات سنتی ہے اور کہتی میں پانی میں چکر لگاتی ہوں، ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ سارے پانی میں چکر لگاتی ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا. نہ کوئی کاٹنے والی کوئی چھری نظر آتی ہے، نہ کوئی آگ نظر آتی ہے. وہاں یہ چیزیں اسے نظر نہیں آئیں گی. لیکن ایک دن لالچ میں آ کر وہ جال میں شکاری کے پھنس جاتی ہے. وہ کہتی ہے ایسے ہی کہہ رہی تھی. جو ہی جال میں پھنستی ہے تو سارا معاملہ سامنے آ جاتا ہے. وہی ہوتا ہے جو اس کی بڑی مچھلی اسے سمجھایا تھا. جال میں پھنستی ہے، کاٹی جاتی ہے، بھونی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے. بعین ہی یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہے. اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ میں سفر معراج پہ گیا تھا، میں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی، مجھے جہنم دکھائی گئی، وہاں جزا اور سزا کے فیصلے مجھے دکھائے گئے، مجھے معاملات دکھائے گئے. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ بے نمازیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ بے پردہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ غیبت کرنے والوں کو کیسا عذاب ہو رہا تھا؟ کون سے لوگ تو جہنم میں الٹے لٹکائے گئے تھے؟ یہ ساری باتیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جو ہی تم دنیا سے منتقل ہو جاؤ گے تمہارے سامنے آخرت کے سارے منظر کھل جائیں گے، ساری چیزیں حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس چھوٹی مچھلی کی طرح کوئی ماننے کو تیار نہیں. جب موت کا وار چلتا ہے، جب موت اچانک آ کر پکڑتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. روح نکل رہی ہوتی ہے، روح حلق تک آ جاتی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وقیل من راق، بلاؤ کسی دم کرنے والوں کو جو اسے بچا لے. وظن انہ الفراق، اب جدائی کا وقت ہے، اب بچاؤ اسے. کون بچاتا ہے؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے. روح اٹکی ہوئی ہے، نکل رہی ہے، جا رہا ہے. سارا آخرت کا منظر کھل جاتا ہے اس کے سامنے کہ جو اللہ کے نبی نے بتایا، جو قرآن نے بتایا کہ موت کے بعد قبر میں یہ ہونے والا ہے، آخرت میں یہ ہونے والا ہے، آخرت میں جزا اور سزا کے فیصلے ہونے والے ہیں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ میزان اور ترازو کو قائم کرے گا، تیری نیکیاں بھی وزن کی جائیں گی، تیری برائیاں کو وزن بھی کیا جائے گا. وہاں پھر جزا اور سزا کا فیصلہ چلے گا. لیکن آج کا مسلمان، آج کا انسان ماننے کو تیار نہیں ہے. اسے یقین نہیں اللہ کے نبی کی بات پہ. جسے یقین ہے وہ زندگی کیسی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوبصورت بن رہا ہے، آخری کی تیاری میں ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کہنے لگا تم آخرت کی بات کرتے ہو کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، میں تو نہیں مانتا اس کو. حضرت علی فرمانے لگے دیکھو بھائی، بات یہ ہے ہم جو محنت کر رہے ہیں
اگر ہماری بات صحیح ہوئی ہم تو کامیاب ہو جائیں گے اور تو پھنس جائے گا. اگر ہماری بات صحیح ہو کہ آخرت ہے، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو پھر بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، تمہارا نقصان ہے. اگر ہماری بات صحیح ہوئی، ہم نے تو محنت کی ہے، تم تو محنت ہی نہیں کر رہے، تیاری نہیں کر رہے آخرت کی، تم پھنس جاؤ گے، تمہارا نقصان ہے. اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو ہمارا کوئی نقصان نہیں. اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی ہمیں خبر دے گئے، قرآن پورا بھرا ہوا ہے بار بار آخرت کی بات، آخرت کی بات. لوگوں، دنیا دارالامتحان ہے، دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا کھیل کود ہے، دنیا لہو و لعب ہے. قرآن بھرا ہوا ہے. کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر تو دیکھو، پھر حقیقت کھلے گی کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. تو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، نتیجہ آخرت میں بولا جائے گا. یہ امتحان گاہ میں ہے، اور پیپر بھی اے پیپر ہے، ایک بی پیپر ہے، اور دونوں ہی پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں. بتایا گیا ہے کہ پہلا پیپر اس کے 3 سوال، اور آخرت کا جو پیپر بی پیپر اس کے 4 سوال. ان سوالات کی تیاری تم نے دنیا کی اس مختصر زندگی میں کرنے. مر ربک کا پہلا سوال اے پیپر کا جو قبر میں، 3 سوال قبر کے. مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ زبان سے کہتے ہیں اللہ، دل سے کہتے ہیں دکان، ملازمت، زمین، جائیداد، ڈالر، پاؤنڈ، یہ پالنے والے ہیں، یہ نظام چلاتے ہیں. دل یہ کہتا ہے، زبان کہتا ہے اللہ، زبان کہتی ہے اللہ. لیکن جس کے دل میں بات اتری ہوگی اس کی زبان چلے گی اللہ. قبر میں چلے گی اس کی زبان، میرا رب کون ہے؟ اللہ. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جس کے دل میں اتری ہوگی. اور جس نے زبان سے رٹا لگایا ہوگا اس کی زبان نہیں چلے گی، بھول جائے گا. ایک بندے نے ایک وہ طوطا پالا نا، اسے سکھایا اللہ اللہ، وہ سارا دن اللہ اللہ پڑھتا تھا. ایک دن بلی نے پکڑ لیا اسے، گردن دبوچی نا اس کی، وہ ٹیں ٹیں کر رہا ہے، ٹیں ٹیں کرتا جا رہا ہے. مالک بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اسے اللہ اللہ سکھایا تھا، یہ ٹیں ٹیں کر رہا ہے. تو وہ مالک جو تھا وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا کہ حضرت بات نہیں سمجھ آئی، میں نے اپنے طوطے پہ بڑی محنت کی، اسے میں نے اللہ اللہ سکھایا اور وہ اللہ اللہ کرتا بھی تھا، لیکن جو ہی بلی نے پکڑا تو وہ ٹیں ٹیں کرنے لگ گیا. حضرت فرمانے لگے بات یہ ہے، یہ اللہ اللہ اس کی زبان کہتی تھی، دل نہیں کہتا تھا. اس کیفیت میں اس کی زبان سے وہ نکلنا تھا جو اس کے دل میں تھا، دل میں ٹیں ٹیں ہی تھا. دل کے اندر دنیا کی محبت ہو، دکان کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، جائیداد کی محبت ہو، ڈالروں کی محبت ہو، پاؤنڈ کی محبت ہو، تو زبان سے پھر کیا نکلے گا؟ زبان سے اللہ تو نہیں نکلے گا، زبان سے اس وقت وہ نکلے گا جو دل میں ہے. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں پہ محنت کرو. الا ان فی الجسد مضغہ، سنو سنو، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ تندرست ہوتا ہے سارا بدن تندرست ہوتا ہے، سارا بدن صحیح کام کرتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ خراب ہوتا ہے سارا بدن خراب ہوتا ہے، سارا بدن بیمار ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. مرکز قرار دیا اللہ کے نبی نے دل کو، مرکز ہے. ڈاکٹر بھی مرکز قرار دیتے ہیں، دل کی وجہ سے جسم کو کئی ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی. وہ دل ہے، اس دل پہ محنت ضروری ہے.
اگر دل میں یہ یقین اتر گیا کہ رب اللہ ہے، دکان نہیں پال رہی، زمین نہیں پال رہی، ملازمت نہیں پال رہی، میرا اللہ پال رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تمہاری کھیتیوں سے غلہ کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم خود پیدا ہوئے ہو یا تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تم دیکھو تو صحیح، تمہاری کھیتیوں سے غلے اللہ نکالتا ہے، تمہارے اوپر رزق کی بارش کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے تمہارا گمان ہی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے، یہ بات دل میں اتر گئی تو زبان پہ آئے گا ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ آج اس لیے تو اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، دنیا کی خاطر جو اللہ کے حکم کو توڑے، نماز کے وقت جو اپنی دکان بند نہ کرے، جو ملازمت نہ چھوڑے، جو زمین نہ چھوڑے، جو مال نہ چھوڑے، نماز کو ضائع کر دے، یہ علامت اور نشانی اس کے دل میں دنیا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو قربان کر دے، اللہ سے بغاوت کر لے، اپنے دنیا کو ترجیح دے دے، یہ علامت ہے کہ دنیا سے دل بھرا ہوا ہے، اس کا یقین کمزور ہے۔ تو پہلا سوال مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ اے پیپر کے سوالات ہیں، 3 سوال۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ من نبیو کا، نبی کون ہے؟ یہاں رٹا لگا لیں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رٹے سے بات نہیں چلے گی، رٹے سے بات وہ طوطے والی ہوگی، پھر اس نے بھی رٹا ہی لگایا تھا۔ مالک نے سکھایا تھا نا کہ آمنی توڑنا، آمنی کھانا اور آم کے اوپر نہیں بیٹھنا، یہ بات سکھا دی اسے کہ آم کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے اور آم کھانا نہیں ہے، آم کے درخت پہ نہیں بیٹھنا اور آم کھانا بھی نہیں ہے۔ پنجرا کھلا رہ گیا، وہ نکلا اور جا کے آم کے اوپر ہی بیٹھا، وہاں سے آم کے اوپر بیٹھا ہے اور آم کھا بھی رہا ہے اور آوازیں بھی لگا رہا ہے۔ آم نہیں کھانا، آم کے اوپر نہیں بیٹھنا، یہ رٹی ہوئی بات ہے، یہ رٹے ہوئے جملے تھے اس کے، جو مالک نے سکھائے تھے اس کے خلاف کر رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ دل میں جو کچھ تھا وہی تھا، وہ دل میں بات نہیں اتری تھی۔ جب تک بات دل میں نہیں اترتی، جب تک یقین آخرت کا نہیں بنتا، جب تک قبر حشر کے اوپر کامل یقین نہیں بنتا، پھر یوں معاملات ہوں گے۔ پھر پورا قرآن سن لے، اس کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ پھر ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں واقعات سن لے، بس جیسے بیٹھا تھا ویسے اٹھ کے چلا جائے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر دل کا یقین بن جائے تو قرآن کی ایک آیت بھی اثر کر جاتی ہے۔ دل کا یقین بنا ہوا ایک ایک آیت سے متاثر ہوتا ہے، ایک ایک حدیث کا اثر لیتا ہے، ایک ایک بات کا اثر لیتا ہے، اتنی فکر آخرت سوار ہوتی ہے۔ من نبیو کا، نبی کون ہے؟ عمل میں نبی کی زندگی ہے، سنت زندگی ہے، پھر رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، پھر تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عمل اس کا بتائے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کی تجارت بتائے، اس کے معاملات بتائیں، اس کی معاشرت بتائے، اس کی عبادت بتائے، اس کا اخلاق بتائے، تو پھر وہاں پہ جواب آئے گا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینو کا، تیسرا سوال ہے اے پیپر کا، قبر میں ہونے والے سوالات۔ تیرا دین کیا ہے؟ زندگی دین کے مطابق گزری ہے تو زبان وہاں پہ چلے گی کہ میرا دین اسلام ہے۔ یہ دنیا کے امتحان کی طرح نہیں ہے کہ رات کو بیٹھ کے کتاب کے رٹے لگائے اور گیسٹ سوال جواب پوچھ لیے، وہ یاد کر لیے، ماڈل پیپر دیکھ لیے، اس سے دیکھ لیا، بس صبح جا کے پیپر دیا اور پاس ہو گئے، اور نقلیں لگا لیں اور نگرانوں سے پوچھ لیا اور سفارشیں لگا لیں۔
ایسا کام نہیں چلے گا. یہ دنیا میں چلتا ہے, وہاں کوئی نقل نہیں, وہاں کوئی بتانے والا نہیں, وہاں تو زندگی کا عمل چلے گا. عمل کیسا تھا؟ عمل خوبصورت. اللہ کی بات مانی تو زبان کہے گی میرا رب اللہ ہے. اگر اللہ کو رب مانا, پالنے والا مانا, پالنے والا تو کاروبار کو مانتا ہے. ایک دن کہتا دکان نہ کھولے تو میرا بڑا نقصان ہے, میرا نظام کیسے چلے گا؟ نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے. نبی کی بات مانی, دین کے مطابق زندگی گزاری تو یہ سوالات آٹومیٹک اس کے جواب آئیں گے وہاں. پھر زندگی خوبصورت ہے. اب دیکھ لیں کہ ہمارا ان امتحانات کے اوپر کتنی کی محنت ہے, ان سوالات کی تیاری میں ہماری کتنی محنت ہے, ہم نے اس پیپر کی کتنی تیاری کی ہے, اور ہم اس بات پہ کتنا کی یقین رکھتے ہیں. اب یہ بات نہ آپ کی ہے نہ میری ہے, یہ بات تو مدینے والے کی ہے, یہ بات تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک امتی کو, ایک محب رسول کو اپنے محبوب کی بات پہ کتنا یقین ہے وہ اتنا عمل کرے گا. جتنا یقین اتنا عمل. ڈاکٹر کی بات پہ یقین کہ اگر تو نے میٹھا استعمال کیا تیری شوگر کا لیول بڑھ جائے گا اور موت واقع ہو سکتی ہے, فلاں کام خراب ہو سکتا ہے, فلاں بیماری لگ سکتی. میٹھا نہیں استعمال کرتا. بلڈ پریشر والے نمک استعمال نہیں کرتے, کتنا پرہیز کرتے ہیں. اور کئی لوگوں کو دیکھا تندرست ہوتے ہیں پھر بھی نہیں کھاتے, کہتے اس لیے نہیں کھاتے کہ بیماری نہ لگ جائے. ڈاکٹر نے کہا فلاں چیز کھانے سے بیماری لگنے کا خطرہ ہے, ہم نے چھوڑ دی. نفس کو مرغوب ہے وہ چیز, چھوڑی ہوئی ہے. کس کے کہنے پہ چھوڑی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے. ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے تو عمل ہو رہا ہے, نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے تو عمل نہیں ہو رہا. زبان سے یقین ہے, دل میں اتری نہیں ہے بات. دل میں بات اتری ہوتی تو اس کے مطابق عمل ہوتا. فجر میں آنکھ خود کھلتی, کاروبار میں ڈنڈی نہ مارتا, جھوٹ نہ بولتا, حرام نہ کماتا, رشوت نہ لیتا, فراڈ نہ کرتا, دھوکہ نہ کرتا, کسی کے پیسے نہ دباتا, کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرتا. اگر یہ بات دل میں اتری ہوتی. دل میں بات نہیں اتری, دل نہیں بنا, سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کی بات پہ یقین ہوتا تو ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا. ایک حدیث ہے نماز کے متعلق, ایک حدیث قرآن اٹھائے 72 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم قرآن میں ہے. ایک وعید, کتنی وعیدیں قرآن میں جو نماز نہیں پڑھتے. سیدھی وعید اس کے لیے, سیدھا فیصلہ اللہ کا, ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں آئے؟ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین, نماز نہیں پڑھتے تھے. بے نمازی جہنم میں, قرآن کہہ رہا ہے. اب نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے؟ یہ معاشرہ نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا, باقی گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں. جس کو معاشرہ کہے یہ گناہ ہے, یہ بھی کہتا گناہ ہے. جس کو معاشرہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں, یہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. زندگی معاشرے کے مطابق چل رہی ہے, اللہ کے مطابق نہیں چل رہی, اللہ کے رسول کے مطابق نہیں چل رہی, اسلام کے مطابق نہیں چل رہی. یہ معاشرے کا غلام ہے. معاشرے نے کہا یوں کرنا ہے, یہ کہتا میں نے کرنا ہے, میں نے معاشرے میں رہنا ہے, میں نے جینا ہے, میں نے زندگی گزارنی ہے. مولانا صاحب تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ ہم تو سارا کام کریں گے, ہم تو بدعات بھی کریں گے, ہم شادی پہ خوب اللہ کی نافرمانی کریں گے. شادی خوشی کا دن ہے, برادری کو راضی کرنا ہے. یہ برادری کا غلام ہے, یہ اللہ کے نبی کا غلام نہیں ہے. یہ نفس کا غلام ہے, یہ اللہ کے نبی کا غلام نہیں ہے. تو یہ ساری خرابیاں کیوں ہیں؟ دل نہیں بدلا, دل میں بات نہیں اتری. یہ تو اے پیپر کے سوال تھے نا 3, اور بی پیپر کے سوال 4 ہیں. جب قبر سے اٹھے گا, میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی, پھر اللہ 4 سوال کریں گے. میرے نبی نے فرمایا قدم ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا, قدم ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا جب تک یہ اللہ کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال, تجھے زندگی دی کیسے گزاری؟ جھوٹ تو بول نہیں سکے گا. فرشتے کھڑے ہوں گے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اذ یتلقی المتلقیان
عن الیمین وعن الشمال قعید، وہ رجسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکے گا۔ بتا زندگی کیسے گزاری؟ پھر دوسرا سوال کیا ہے؟ تجھے اللہ نے جوانی دی، وہ کیسے گزاری؟ زندگی کا الگ سوال، جوانی کا الگ سوال۔ کتنی بڑی نعمت ہے جوانی۔ فضول موبائل میں زندگیاں، موبائل نے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کر دیں، برباد کر دیں۔ موبائل سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت، کہیں یہ وصیت نہ کر جائیں کہ قبر میں موبائل ساتھ ہی رکھا جائے، اتنا عشق ہے موبائل سے، یہ وصیت نہ ہو جائے کہیں شروع کہ وہاں بھی دل موبائل بہلائے گا۔ یہاں تک نوبت آ چکی ہے، پوری رات نوجوان کی موبائل پہ گزرتی، پوری رات۔ نوجوان بتا رہے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہے، کیا کہے باپ، کیا کہہ سکتا ہے، کتنی محنت کر سکتا ہے، پوری رات موبائل پہ گزرتی ہے۔ قبر میں کون دل بہلائے گا؟ قرآن بہلائے گا، نماز بہلائے گی، اللہ کا ذکر بہلائے گا۔ قبر میں نور بن کے کون آئے گا؟ اللہ کا ذکر نور بنے گا۔ موبائل تباہی ہے، اعمال کی بربادی، ایمان کی بربادی، اخلاق کی بربادی یہ موبائل نے کی ہے۔ رشتے قریب ہیں، موبائل نے دور کر دیے۔ میاں بیوی سامنے بیٹھے ہیں لیکن جسم کے اعتبار سے تو قریب ہیں، دلوں کے اعتبار سے بہت دور ہیں، پورا گھر موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، کچھ تو اپنی زندگی پہ رحم کریں۔ اللہ نے وقت دیا ہے، وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وقت دیا، وقت معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وقت کو قیمتی بنانا، وقت کی فکر کرنا، میرا وقت قیمتی بن جائے، جو وقت چلا گیا دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ وہ بندے کی برف پگھل رہی تھی نا، برف بیچ رہا تھا، آوازیں لگا رہا ہے، لوگو میری برف پگھل رہی ہے، مجھ سے لے لو، میرا مال ضائع ہو رہا ہے، میرا مال ضائع ہو رہا ہے، برف لے لو، پگھلتی جا رہی ہے۔ مسلمان کی زندگی، انسان کی زندگی جو پگھل رہی ہے، لیکن اس نے اپنی اس خوبصورت جوانی کو موبائل سے تباہ کر دیا ہے۔ کتنے گناہ، خفیہ گناہ موبائل سے ہو رہے ہیں، کتنے خفیہ گناہ، کتنی خلوتیں ناپاک ہو چکی ہیں، خلوتیں ناپاک ہو چکی ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ اب کون بچے گا اس گناہ سے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ کتنی بد نظری ہوتی ہے، کتنا گانا سنتا ہے، کتنا ٹک ٹاک دیکھتا ہے، کیا گندگی نہیں دیکھ رہا یہ موبائل پہ۔ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، قبر کا خوف دلوں سے نکل گیا، موت کا ڈر دلوں سے نکل گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر دلوں سے نکل گیا۔ پہلے لوگوں کی زندگیاں اٹھائیں، کیسی زندگیاں خوبصورت بنی، اس وجہ سے بنی کہ دلوں میں آخرت کا خوف تھا، قبر کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، آخرت کی تیاری کی فکر تھی۔ یہ یوں ہی زندگی گزارتے گزارتے چلا جاتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب موت کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کریں گے۔ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے، جتنے انسان آئے، کسی کو اللہ نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، چلے گئے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو رہنے کا حق ملتا، یقین کریں وہ حق ملتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حقدار تھے، انہیں یہ حق دیا جاتا کہ ان پہ موت نہ آتی۔ افإن مات او قتل انقلبتم، صحابہ کو کہا جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وفات دیں گے، آپ پر بھی موت طاری ہوگی۔ تو کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا میرے عزیزو، یقین کر لیں، وگرنہ اس مچھلی کی طرح نقصان ہو جائے گا جس کو بڑی مچھلی نے سمجھایا
کہ شکاری کے جال میں نہ آنا، تجھے ٹکڑے کر دے گا، تجھے آگ میں ڈالے گا اور تجھے کھا جائے گا۔ اس چھوٹی مچھلی نے بڑی کی بات کو نہیں مانا، اس نے کہا ایسے ہی کہہ رہی ہے، ذرا دیکھنا تو چاہیے۔ وہ لالچ میں آ کر شکاری کے جال میں پھنس گئی، پھر وہی ہوا جو بڑی مچھلی نے کہا تھا۔ یہاں بھی ایسا انسان کے ساتھ ہوگا، ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے۔ پوری ترتیب میرے اور آپ کے نبی مجھے اور آپ کو بتا گئے، ابھی یہ نہیں مان رہا، اللہ کے نبی کی بات موت سے پہلے نہیں مانے گا، تو پھر جب موت کا وار چلے گا پھر اسے سب کچھ وہ منظر سامنے آنکھوں سے نظر آ جائے گا، پھر کہے گا، کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ میں نے آنکھوں سے سنا، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اب مجھے دنیا میں واپس بھیج، اب میں تیری بات مان کر آؤں گا، نعمل صالحا، اب میں اچھے عمل کروں گا، انا موقنون، اب مجھے یقین آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، کلا کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، اب نہیں چلے گا، اب تو کھیت سے چیزیں ختم ہو چکی، اب کوئی فائدہ نہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ تجھے اللہ نے زندگی بخشی، تجھے اللہ نے جوانی دی، تجھے اللہ نے عمر دی، تجھے اللہ نے صحت دی، اور پھر تیرے پاس ڈرانے والے آئے، رسلا مبشرین ومنذرین، رسول بھیجے، وہ خوشخبری دے رہے تھے ماننے والوں کو اور ڈرا رہے تھے نافرمانوں کو۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ کل قیامت کے دن کوئی انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا، اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے نبی بھیج دیے، میں نے پیغمبر بھیج دیے تجھے بتانے کے لیے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ اسی لیے تمہارے پاس آیا، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، نبی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں زندگی کا مقصد بتا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، موت سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کو اختیار کرتا ہے۔ اب موت کی تیاری میں سب سے پہلا قدم آپ یہ اٹھائیں، آپ 5 وقت کی نماز کا اہتمام شروع کریں۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے لیے پورے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بال سفید ہو چکے لیکن نمازی نہیں بن سکا، بڑھاپا آ چکا نمازی نہیں بن سکا، موت نے دستک دینی شروع کر دی لیکن آخرت کی تیاری ابھی شروع نہیں کر سکا، بلکہ بوڑھوں کی امیدیں اور لمبی ہوتی ہیں، کہتے بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، اور رات کو سوئے سو آنکھ ہی نہیں کھلی، گھر والے اٹھاتے رہے، پتہ چلا جناب منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ ہے زندگی۔ کتنے جوانوں کی زندگی چلی گئی، کیا آپ جنازوں میں شریک نہیں ہوتے؟ کیا آپ جوانوں کا جنازہ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ بوڑھوں کا جنازہ نہیں پڑھتے؟ کیا آپ بچوں کا جنازہ نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے لیے کیا پیغام نہیں ہے؟ اللہ مجھے آپ کو آخرت کا یقین نصیب فرما دے، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پہ یقین نصیب فرما دے۔ ڈاکٹر کی بات پہ یقین، اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ ہم مسلمان پہلے ہیں، تاجر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، ملازم بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، ہم تاجر بعد میں ہیں، ملازم بعد میں ہیں، ذمہ دار بعد میں ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم کلمے والے ہیں، پہلے ہم ایمان والے ہیں، پہلے ایمان کے تقاضے، پھر دنیا کے تقاضے، پھر تجارت کے تقاضے، پھر ملازمت کے تقاضے، پہلے ہم ایمان والے ہیں، ایمان کے تقاضے مقدم، دنیا کے تقاضے مؤخر ہیں۔ اللہ ان باتوں کی مجھے آپ کو حقیقت سمجھ نصیب فرما دے۔